أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اور 152 اور سورہ النساء آیت نمبر 103 ہمارے سامنے تلاوت ہوئی۔ سامعین گرامی، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل آفر کی ہے، اور وہ ڈیل ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے، ذکر الہی کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر کیا جائے، لوگ تمہارا نام لیں، لوگ تمہارا ذکر کریں، تو پھر میرے ساتھ ایک ڈیل میں آ جاؤ، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ تم میرا ذکر شروع کر دو۔ جب تم میرا ذکر شروع کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندوں سے اللہ تمہارا ذکر شروع کروا دے گا۔ سامعین گرامی، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ انبیاء کرام ہزاروں سال ہو گئے گزرے کئی انبیاء کو، آج بھی ان کا نام جپا جاتا ہے، ان کا ذکر زندہ ہے۔ اہل بیت اطہار کتنا عرصہ گزر گیا، 1000 سال سے زیادہ، لیکن آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام گزرے کئی صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی ان کا نام اور ذکر زندہ ہے۔ اولیاء و صالحین، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش حجویری، بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ، بہاؤ الدین زکریا ملتانی، ان کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں اور کیوں جپے جا رہے ہیں؟ یہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ایک طبقہ ہے جو ہر وقت ان کا نام لیے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، سامعین کرام، ان لوگوں نے عمریں گزار دیں اللہ کا نام لینے میں، عمریں گزار کے یہ چلے گئے۔ اب جو ان کا نام لیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس وعدے اور قرض کی تکمیل ہے جو ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرے میں اس سے اسی طرح پیش آتا ہوں۔ بندہ اگر میرا ذکر کرتا ہے چھپ کر تو میں اپنی شان کے لائق اس کا ذکر خفی کرتا ہوں، اور اگر بندہ میرا ذکر کرتا ہے اعلانیہ مجمع میں تو میں رب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اعلانیہ اور مجمع میں، مگر میرا مجمع بندے کے مجمع سے بہتر ہے۔ اور اگر ذکر خفی کرے بندہ تو میں بھی ذکر خفی کرتا ہوں اپنی شان کے لائق۔ ذکر خفی سے بندے کی توجہ، ہماری توجہ حضرت اویس کرنی کی طرف چلی جاتی ہے کہ جن کا ذکر اور عبادات کا معمول یہ تھا کہ سب سے چھپ کر ذکر کرتے، اور جہاں عبادات اور ریاضات کی وجہ سے شہرت ہونے لگتی اور لوگوں کو علم ہوتا کہ یہ اویس کرنی ہے جو بڑے عبادت گزار ہیں، وہاں سے ہجرت کر جاتے تاکہ کوئی عبادات کی وجہ سے ان کا احترام نہ کرنے لگ جائے، ان کو مقرب سمجھ کے ان کا احترام نہ کرنے لگ جائے۔ وہ اپنی تمام تر عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو یہ نوید سنائی گئی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار تذکرہ اولیاء میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 ایسے ملائکہ میں کہ جھرمٹ میں میدان محشر سے گزار کے جنت میں لے جایا جائے گا، جن میں ہر فرشتے کی شکل اویس کرنی جیسی ہوگی، تاکہ کوئی نہ پہچان سکے کہ ان 70,000 میں اصل اویس کرنی کون سے ہیں۔ اور ان کی یہ تکریم اس لیے کی جائے گی کہ جب وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے تو وہ یہ چاہ کر کرتے تھے کہ میری عبادت کا کسی کو ذکر نہ ہو، کوئی میری عبادت کو کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ چھپ کر اپنی عبادت خالصاً اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو اس عبادت کے عوض ان کو یہ تکریم ملے گی کہ قیامت کے دن بھی ان کی اس پردہ داری کو رکھا جائے گا اور فرشتوں ملائکہ کے جھرمٹ میں ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا ذکر ہمیشہ دائمی اور قائمی انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے
کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی ماشاءاللہ۔ اسی طرح بلند آواز سے سب شریک ہوں، ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سنوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سنوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، یہ یقیناً میرا ایمان ہے، اور جس کی معرفت ایسی ہو اس کا ایمان ایسا ہوتا ہے جو رسول کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب کیا میری طاقت ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکوں؟ کیا آپ میں طاقت ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنی طاقت ہمارے سینوں میں ہے اتنی طاقت سے تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، اپنا حق تو ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے ایک بار پڑھیں، میں آپ کو ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ماشاءاللہ ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سنوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سنوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہم عشرہ رحمت سے نکل کر عشرہ مغفرت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اپنی مغفرت کرانی ہے تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل بیت اطہار کا واسطہ دے دیا تو خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے ایمان کے ساتھ عشرہ مغفرت میں صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، اور یہ مصرع میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا جس کے دل کی آواز ہے۔ ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہے نا ہم سب کا ایمان؟ تو ایک بار پھر اونچی آواز سے بولیں، ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان
کے رب نے ان کی کب کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہاں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سواری ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سواری ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ماشاءاللہ۔